واجد صاحب کا کاروبار میں نے جوڑیا بازار میں ان کی سیٹ پہ جا کے بیٹھا اور 5 سال میں نے جوڑیا بازار میں جو ہے ان کی کرسی پہ، جن کو کنگ آف کموڈیٹیز کہتے تھے، جوڑیا بازار ان کو استاد بھی کہتا تھا، پہلی اینٹ سے لے کے آج 34 سال کے درمیان جتنا بھی عرصہ گزرا ٹیکسٹائل کے کاروبار سے، میں نے اس کو ایک عبادت کے طور پہ کیا۔ ٹیکسٹائل نے ہمیں کیا ایسا کر دیا جو کہ ہم کہیں کہ یار یہ بڑا زبردست ہوا۔ 60% ہماری ایکسپورٹ کا ٹیکسٹائل ہے، تو اگر 60% یہ ہے تو اس کو 60% ریسورسز بھی دینے چاہیے نا۔ کمپیٹیٹیونیس انہیں ہی نہیں دی جاتی۔ ہم سنیک اینڈ دا لیڈر کی یہ گیم لوڈو کے پیچھے ہوتی ہے، وہ کھیلتے ہیں، اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایسا سانپ کاٹتا ہے کہ وہ سیڑھی سے یوں کر کے دھڑام کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ ہماری ایکسپورٹ کا حال ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ کو مائلز اینڈ مائلز آپ کو بیٹ کیا۔ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا امریکن کاٹن پہ، برازیلین کاٹن پہ، ایجپشن کاٹن پہ، یو ایس کی پیما کاٹن پہ، ہم پاکستانی کاٹن پہ رہے۔ 90% جو دنیا کے ہائی ویلیو ایڈڈ کے یوزیج ہیں اس میں یہ کاٹن استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اوکے، انڈیا 2000 میں چلا گیا کاٹن کی ٹیکنالوجی میں۔ 92 میں پاکستان کی 13 ملین بیل تھی اور انڈیا کی 10 تھی۔ 2024 آج بھی ان کے پاس 32 ملین بیل ہے اور ہماری 5 ملین رہ گئی۔ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹائمز ہیں پچھلے 4-5 سال کے، اس میں بھی ہم 3% کے آس پاس چلے۔ میزریبل، ایبسلیوٹلی میزریبل۔ ہمارے ہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی ہے 10 سال کی؟ کیا ہمارے پاس کامرس کے پاس کوئی ایسا فریم ورک ہے؟ دس از دا گورنمنٹ آف دا گورنمنٹ بائی دا گورنمنٹ فار دا گورنمنٹ۔ IMF نے اس کی ہر جگہ پہ تعریف کی کہ جس طرح سے شمشاد اختر صاحبہ نے پروگرام کو لے کے چلایا، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہم لوئسٹ انفلیشن ریٹ پہ آ گئے ہیں ایئر آن ایئر۔ اگلے 6 مہینے میں ہم سنگل ڈیجٹ پہ جانے والے ہیں 9%۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سفر 6% کا ہونا چاہیے۔ ہمیں 4 چیزیں کرنی ہیں: ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی پالیسی بنانی، انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی بنانی، ہمیں ٹیکسیشن ریفارمز کی پالیسی بنانی، ہمیں اپنے ملک کے لیے روڈ میپ چاہیے کہ ہم 10 سال میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ بزنس مین ہے جس نے وہ لگایا، یا چائنا جس نے کہ وہ IPPs لگائے، ہم نے ان کو پکڑ کے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ This contract was between government and these people to supply to people of Pakistan. People of Pakistan has been raped, sir. یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے کہ ون بائر ہے، یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے کہ یہ ڈسکوز گورنمنٹ کے ہیں، یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے کہ حکومت خریدے گی، ان کو گارنٹیڈ ریٹرنز دے گی اور کہے گی جاؤ جا کے لگا لو، گول پہ گول، گول پہ گول، گول پہ گول۔ ایسے ہے کہ گول کیپر کھڑا ہی نہیں ہوا، آپ کی جب مرضی چاہے اندر گول ڈال دیں۔ جنہوں نے ان ساری چیزوں کو کیا وہ تو ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ فار دا گورنمنٹ بائی دی گورنمنٹ فار دی گورنمنٹ، تو یہ تو وہ تو مزے کر رہے ہیں۔ آئی ایگری ود یو، لیکن پہلے یہ تکلیف ہے پوری قوم کو، نہ صنعت چل رہی ہے، نہ ڈومیسٹک، نہ کمرشل، نہ آپ لگ گئے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، تو آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ گھر کے رینٹ سے زیادہ بجلی کا بل، کمرشل کنزیومر 80 روپے، ایگریکلچر 60 روپے، ہر چیز بالکل بٹھا دی۔ ہمارا تو کانٹریکٹ ہے، ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، ہمارے کو تو کیپیسٹی پیمنٹ دو، بجلی نہیں بن رہی تو ہم کیا کریں۔ آج میری اسٹاک مارکیٹ سب کہتے ہیں 1,14,000 کی ہے، بہت بڑھ گئی۔ پرائس ارننگ کیا ریشو ہے آج؟ 5۔ آج ہندوستان میں کیا ہے؟ 25۔ جی، انٹرسٹ ریٹ 6 پہ کھڑا ہے۔ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پاکستان کی مارکیٹ آج کے دن 5,70,000 کی اس کی ریئل ویلیو ہے۔ پاکستان میں اکانومی اور بزنس سے وابستہ تو بہت کلیدی شخصیات جو کہ ان شعبوں کو سمجھتی ہیں سینکڑوں ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو بزنس اور اکانومی کے ہر سیکٹر کی باریکیاں نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ لوگوں کو عام فہم انداز میں بھی سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ایپٹما کے پیٹر ان چیف اور سابق نگراں وزیر صنعت، تجارت اور داخلہ جناب گوہر ایجاب صفحے اول میں نظر آتے ہیں۔ ایکسپورٹس میں اضافے کے نسخے ہوں اور انرجی سیکٹر کے نقصانات کم کرنے کی سفارشات ہوں، بجلی سستے کرنے کی اسکیمز ہوں، IPPs کے ساتھ معاہدوں کی ری اسٹرکچرنگ جیسی نہ جانے کتنی تحقیقی تجاویز، پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھانے کے نسخے، یہ سب گوہر ایجاب صاحب کی دسترس میں رہے ہیں۔
آپ نے اپنے فیملی بزنس کی بنیاد پر نہ صرف ایک بزنس امپائر کھڑی کی ہے بلکہ معیشت کے ساتھ سیاست میں بھی نام کمایا ہے۔ گوہر اعجاز کے والد مرحوم شیخ اعجاز احمد 1950 میں اعجاز گروپ آف کمپنیز کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، جو انٹرنیشنل سطح پر پیٹرولیم، میٹلز، کوکنگ آئل اور انڈسٹریل را مٹیریل کی ٹریڈنگ کرتی رہی۔ شیخ اعجاز احمد ضیاء دور میں سینیٹر بھی رہے۔ اعجاز گروپ نے 1980 میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں قدم رکھا اور 1990 میں اپنی ٹیکسٹائل ڈویژن کا بھی آغاز کیا۔ 1995 میں گوہر اعجاز نے 30 میگا واٹ کے 3 کیپٹیو پاور پلانٹس بھی قائم کیے۔ بجلی کی خود مختاری نے اعجاز گروپ کی حکومت پر انحصار میں کمی کی۔ 2004 میں گوہر اعجاز نے لاہور میں لیک سٹی جیسے بڑے ریل اسٹیٹ منصوبے کا بھی آغاز کیا، جو 2000 ایکڑ سے بڑی اراضی پر پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو عوامی شہرت ایپٹما کے پلیٹ فارم سے ملی۔ وہ پہلی بار 2009 میں ایپٹما پنجاب کے چیئرمین بنے اور 2010 میں ایپٹما کے چیئرمین بھی بن گئے تھے۔ 2011 میں ایپٹما کے چیئرمین کے طور پر مدت ختم ہوئی تو گوہر اعجاز کو ایپٹما نے اپنا پیٹرن ان چیف مقرر کر دیا، اور یہ عہدہ اب بھی 15 سال کے بعد بھی گوہر اعجاز صاحب کے پاس ہی ہے۔ آپ کی زندگی کے کئی کاروباری منصوبوں اور سرکاری عہدوں کے ساتھ سماجی خدمت کا ایک حسین امتزاج رہی ہے۔ 1998 میں گوہر اعجاز کو ذاتی صدمہ پہنچا جب ان کے والد کڈنی کی بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ اپنے والد کی یاد میں گوہر اعجاز صاحب نے لاہور کے جناح ہاسپٹل میں شیخ اعجاز احمد ڈائلسس سینٹر کا قیام کیا، جو ہر ماہ تقریباً 50,000 مفت ڈائلسس کرتا ہے۔ 3,000 مشینز ہیں۔ اس کے علاوہ یہی سسٹم جو جناب گوہر اعجاز نے تشکیل دیا ہے پورے لاہور کے تمام سرکاری ہاسپٹل میں 30,000 لوگوں کے لیے روزانہ کھانا بھی فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم حکومت میں لاہور کے انڈس ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب میں گوہر اعجاز کا ذکر کیا اور ہاسپٹل کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے کے عطیے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ہمہ جہتی شخصیت ہے، خاص طور پہ کاروبار، بزنس، اکانومی اور سوشل سروسز کے حوالے سے، اور آج کا پوڈ کاسٹ ہم نے وقف کیا ہے جناب گوہر اعجاز کے لیے۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں، اس کا سینٹر اس وقت تو ہمیں پنجاب اور لاہور نظر آ رہا ہے، بٹ یو آر بیسیکلی اے کراچی آئٹ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you کامران خان صاحب. This is my first ever podcast and that also with a legend کامران خان. Most welcome sir. میرے والد صاحب 1947 میں کراچی آئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں میرے دادا چنیوٹ سے ان کو کراچی لائے تھے، کیونکہ وہاں پہ صرف ایک اسکول تھا اور میرے دادا کو فکر تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے، تو چنیوٹ اسلامیہ اسکول سے 7 سال کی عمر میں وہ فیملی ہماری چنیوٹ میں ہمارے آبائی گھر میں رہی، اور میرے دادا اور والد صاحب کراچی آ گئے، اور ان کے ساتھ مجھے یاد ہے تقریباً 100 بزرگ، ان کے کزنس جو ہے وہ سب اکٹھے ہو کے، کیونکہ پاکستان بنا تھا اس سے پہلے وہ سب کلکتے جایا کرتے تھے، وہ سب کراچی آ گئے۔ اچھا، یہ بڑی ہسٹورک بات ہے کہ یہ چنیوٹ ہمارے یہاں ماشاء اللہ مرکنٹائل کمیونٹی میں چنیوٹ کا بہت بڑا نام ہے کراچی میں ماشاء اللہ۔ تو اچھا، یہ اس کی بگننگ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ایک ساتھ یہ 100 فیملیز چنیوٹ سے موو کی اور انہوں نے کراچی کا رخ کیا۔ اس میں کچھ لوگ ڈھاکہ گئے، کچھ لوگ نیپال گئے، کچھ لوگ فیصل آباد گئے، کچھ لاہور گئے، کچھ کراچی آئے، لیکن یہ کزنس جو تھے، ہمارا جو ٹرائب تھا ادھر چنوٹ میں بھی 4 ٹرائبس ہیں، تو جو ہمارا ٹرائب تھا اس کو مگو ٹرائب کہتے ہیں، تو وہ ٹرائب جو ہے ان کے بزرگ سارے موسٹ آف دیم کیم ٹو کراچی اینڈ کچھ فیصل آباد رہے، اور اس سے پہلے یہ سارے، جیسے ہم اپنا ٹرائب کہتے ہیں، تو یہ ہزاروں مربع زمین تھی ہمارے پردادا کے پاس 10 جنریشن پہلے، تو وہ بڑھتی جب ان کزنس کے پاس 2 5 مربع رہ گئے تو سب نے کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ تو جو ہسٹری گوز کہ یہ سب کزنس نے اکٹھے ہو کے چمڑے کا کاروبار جو ہے وہ کلکتے سارے کزنس جو ہے وہ گئے۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا تو 1947 میں جو ہے سب چنوٹ سے نکل آئے، اور جو ہے وہ ڈفرینٹ شہروں میں جا کے انہوں نے سب نے اپنے اپنے کاروبار جو ہے شروع کیا، اور اس میں ایک بڑا چنک جو ہے وہ کراچی آیا۔ 100 فیملیز، 100 کزنس کراچی آئے۔ اس میں مجھے یاد ہے کہ مجھے دادا بتایا کرتے تھے کہ وہ ایک کوٹھی یہاں انہوں نے لی تھی جس میں 20 کمرے تھے، اور اس میں یہیں قریب اسی جگہ پہ آیا ہے چندری گڑھ روڈ پہ، اور اس میں سارے کزنس وہاں پہ انہوں نے اکٹھا جو ہے وہ ایک کک اور ایک صفائی والا رکھا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کے یہ لوگ سارے جاتے تھے جوڑیا بازار اور کپڑا مارکیٹ یہاں پہ، اور ٹریڈ کی مارکیٹ میں حصہ لیا انہوں نے سب نے۔ تو میرے والد صاحب سب سے چھوٹے تھے جو اس پوری کوٹھی میں کزنس کے ساتھ 7 سال کی عمر میں آ گئے، اور جو ہے وہ
مجھے دادا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں 2 روٹیاں جو ہے اس کا شاید 1 روپے مہینے کا خرچ تھا. تو انہوں نے میرے والد صاحب کے لیے آدھی روٹی لگائی ہوئی تھی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ میری روٹی بھی یہ کھا جایا کرتا تھا, لیکن وہ صرف مہینے میں 2 یا 3 دفعہ ہوتا تھا. تو ہم نے کبھی, میں نے 2 روٹی بھی نہیں لگائی, 1.5 ہی لگائے رکھی, تاکہ میں بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو بنیاد رکھی گئی وہ بنیاد کسی بھی ہر چیز کو اپنا جو ہے وہ اپنے نفس, اپنا ظرف, ہر چیز کو برداشت کر کے ہماری کمپنیوں کی بنیاد رکھی گئی. یہ نہیں کہ وہ غریب تھے, بہت بڑے ذمہ دار تھے, لیکن ضیاء کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر کے چاروں لاہور کے ہاسپٹلس میں 30,000 لوگوں کو اللہ نے اسی آدھی روٹی کی وجہ سے آج شاید وہ 30,000 روزانہ ان لوگوں کو جو ہے ہم دسترخوان سے کھانا کھلا سک رہے ہیں. الحمدللہ. تو پھر جو آپ کے والد صاحب تھے ان کی ایجوکیشن بھی یہاں ہوئی؟ انہوں نے کراچی سندھ مدرسہ, پھر کامرس کالج, اس کے بعد آئی بی اے اس وقت واٹن سے ایفیلیٹڈ تھا, یہاں سے انہوں نے MBA کیا, اور اس کے بعد کراچی انہوں نے کاروبار شروع کیا. اور اب میرے دادا کو انہوں نے جو ہے وہ پش کیا کہ 2 مربع زمین بیچیں چنیوٹ میں, اور وہ 2 مربع کے پیسے وہ بتاتے ہیں کہ 50,000 روپے 1962 میں 2 مربع زمین بیچی تھی چنیوٹ میں, اس کے پیسے آج ایکویٹی ڈالے تھے, اور اس سے انہوں نے باپ اور بیٹے نے 50-50 کی پارٹنرشپ میں کاروبار شروع کیا. اینڈ واٹ واز دا فرسٹ بزنس؟ جو جوڑیا بازار کے اندر کموڈٹی ٹریڈنگ کے اندر پلاسٹکس, کیمیکلز, ڈائز, اسی کے اندر انہوں نے نام کمایا, اور 1985 میں وہ کنگ آف کموڈٹیز کے نام سے پہچانے جاتے تھے. اور جوڑیا بازار ان کو استاد بھی کہتا تھا, کیونکہ انہوں نے ظاہر عرف جو تھا ان کا ایک گرو, استاد ان کو کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے کالج مکمل کرنے کے بعد IBA میں ایوننگ کیمپس میں وہ اکنامکس پڑھاتے تھے شام کو. تو آپ کی پھر ایجوکیشن یہی ہوئی؟ میں کراچی پیدا ہوا, کراچی میں نے بھی کامرس کالج کراچی سے گریجویشن کی, اور اس کے بعد میں نے کاروبار کے اندر اپنے والد صاحب کی کرسی پہ, کیونکہ وہ سینٹ جوائن کر چکے تھے اور ساتھ وہ بیمار تھے, تو I had to travel abroad for education to Harvard. I got admitted, but I had to stay back to جو ہے وہ والد صاحب کا کاروبار میں نے جوڑیا بازار میں ان کی سیٹ پہ جا کے بیٹھا, اور 5 سال میں نے جوڑیا بازار میں جو ہے ان کی کرسی پہ, جن کو کنگ آف کموڈٹیز کہتے تھے, ویری ڈیفیکلٹ شوز ٹو واک ان. بڑا کمال کا زمانہ ہے, اور یہ جوڑیا بازار, چنیوٹ سے آنا, پھر ایجوکیشن, پھر یہ تمام چیزیں, اور اس کے بعد اچھا وہ زمانہ جو ہے کہ جب یہ جو ابھی اس وقت کراچی کی بڑی بزنس فیملیز ہیں, یہ بھی تو جوڑیا بازار اور آس پاس میں ہوتی تھی. یہ تو سینٹر آف نرو سینٹر آف پاکستان بزنس اینڈ اکانومی, اور اینڈ جوڑیا بازار واز ایوری تھنگ جو وہاں حسل و بسل ہوتی تھی. میں اس کا حال یہ تھا کہ جوڑیا بازار ہماری بلڈنگ تھی جس میں ہمارا دفتر تھا, دادا بیٹھے, میرے والد بیٹھے, میں بیٹھا, اینڈ الحمدللہ بائی 1990 ہم نے وی ہیڈ ری گین, بیکاز وہ سینٹ چلے گئے تھے, تو وہ کموڈٹی میں وہ مجھے بالکل کلین کتاب چھوڑ کے گئے تھے. ڈیٹر 0, اسٹاک 0, بیڈ ڈیٹ 0, نو کورٹ کیسز, نو ٹیکسیشن کیسز, نو FBR کیسز, اور اس کرسی پہ انہوں نے مجھے اسی طرح سے لا کے بٹھایا تھا. اینڈ الحمدللہ in 5 years we regained and became the top trading house again. جس وقت مجھے انہوں نے کہا کہ اب آپ کو تیار ہو گئے, اب آپ پنجاب جائیں اور ٹیکسٹائل ڈویژن فارم کریں. تو یہی پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی, اور ان کا انتقال بھی کراچی میں ہوا, اور اسی وقت جب وہ سینٹ سرو کر رہے تھے, تو اسی وقت ان کی ایک بیماری IgA نیفرائٹس ہوتی ہے, جو کہ آپ جب اینٹی بایوٹکس استعمال کرتے ہیں فار ریزنس, تو آپ کے گردوں پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے. تو ان کو وہ بیماری وچ از ویری ریئر, اور ہم سب کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم جب اینٹی بایوٹکس بغیر جو ہے وہ یا اس کو ایکسیسو یوز کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ آپ کے گردوں پہ جو ہے کتنا بڑا ہے. تو ہی لاسٹ ہز کڈنیز IgA نیفرائٹس سے. اور اٹ از آلسو ہسٹری کہ میرے چچا شوکت احمد صاحب ابھی بھی کراچی میں کے چھوٹے بھائی ہیں,
اور حیات ہیں. انہوں نے اپنا گردہ میرے والد صاحب کو 1987 میں دیا اور ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا. اور خدا کا شکر ہے میرے چچا آج بھی حیات ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے وہ آج 37 ایئرز ہو گئے اور آج بھی جو ہے وہ ہی از لیونگ اے ویری ہیلدی لائف. اور میرے والد صاحب کا وہ ٹرانسپلانٹ 10 سال چلا اینڈ ہی لاسٹ ہز لائف بیکاز آف ہیپیٹائٹس سی. سو جو ٹرانسپلانٹ لیٹر ہی کانٹریکٹڈ دیٹ کانٹریکٹڈ اور ہم نے جو ٹرانسپلانٹ سینٹر بنایا وہ ٹرانسپلانٹ سینٹر اور ڈائلسس سینٹر دونوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم جو کچھ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا, جیسے ان کو یہ انفیکشن لگی تھی, ان کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ 10 سال بعد فیل ہو گیا تو وہ ڈائلسس پہ چلے گئے. یہاں پہ کڈنی سینٹر ہے جناح ہاسپٹل میں, جی جی, تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر جعفر نقوی کا, تو اس وقت جو ہے وہ جعفر برادرز چلاتے تھے. ٹھیک ہے. وہاں انہوں نے اپنا ڈائلسس, کیونکہ ان کے سب دوست یہاں تھے, وہ لاہور آنے کو تیار نہیں تھے. میں 1990 میں لاہور چلا گیا تھا, تو یہاں انہوں نے 6 مہینے تک ڈائلسس کرایا. ان کو ہیپیٹائٹس سی لگ گیا اور انہوں نے یہ جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ کیوں لگ گیا. تو انہوں نے تمام پیشنٹس کا چیک کرایا تو پتہ چلا کہ تمام پیشنٹس ہیپیٹائٹس سی سے انفیکٹڈ تھے. پھر انہوں نے جو لوگ آتے تھے ان کو انہوں نے جو ہے ٹیسٹ کرایا, انہوں نے ایک پروسیس سٹارٹ کر دیا. تو ان میں سے 90% لوگوں کو نہیں تھا, لیکن 3 مہینے کے اندر اندر سب انفیکٹ ہو جاتے تھے. تو اٹ واز آل اباؤٹ پروسیس. آج بھی یہی معاملات ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 سال سے زیادہ لوگ ڈائلسس پہ نہیں چلتے کیونکہ ان کو انفیکشنز ہو جاتی ہیں. خدا کا شکر ہے میرے پاس 16 سال 18 سال کے بھی پیشنٹس ہیں جو اس وقت بھی ہمارے جو ہے ڈائلسس سینٹر میں. جناح ہاسپٹل لاہور میں, جناح ہاسپٹل کراچی میں ہوا تو میں نے جناح ہاسپٹل لاہور میں ہی بنایا. وہ آج بھی الحمدللہ جناح ہاسپٹل کے ڈائلسس سینٹر میں ہمارے پاس 16 سال کے پیشنٹس بھی ہیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مجھے موقع ملا, میں ان کی خدمت کر سکتا کہ جو کچھ میں نے سیکھا, میں نے کوشش کی وہ جو بھی سیکھا ان کی بیماری میں اس کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. الحمدللہ. تو گھر تھوڑا موو آن ٹو دا بزنس. آپ آگے ٹیکسٹائل میں اور پھر آپ نے ٹیکسٹائل کیا, پھر دین یو اینڈ جو ٹیکسٹائل ہے وہ سنونیمس ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت سے, کم از کم میں دیکھ رہا ہوں 15-20 سال سے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کے آپ پیٹرن ان چیف ہیں, آپ اس کے بزنس, آپ خود اس کا بزنس کرتے رہے. تو 2-3 چیزیں ہیں اس ٹیکسٹائل بزنس کی. پاکستان کی ایک تو بیک بون ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس پہ ہنچ کرتی ہیں. یہ بہت ہماری اکانومی کے لیے, ہمارے ریزروس کے لیے, ہمارے انفلوز کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے. لوکل تو اس کا کمپوننٹ اپنی جگہ ہے, مگر بڑا پریویلیجڈ یہ ہمارا ایک سیکٹر رہا ہے. اس کو بڑے کنسیشنز دیے گئے ہیں کہ جی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ان کو ہر طرح کی کنسیشنز دیے جائیں. اور تھرو آؤٹ میں کریئر میں دیکھتا رہا ہوں کہ ڈگری آف کنسیشن, چاہے وہ بینک کریڈٹ کے کنسیشنز ہوں, چاہے اور ہوں, چاہے ریبیٹ کے ہوں, اور اس میں بہت فراڈ اور اوور انوائسنگ اور یہ تمام چیزیں وہ بھی ہم دیکھتے رہے کہ ان پلانٹس کو لگانے کے لیے پلانٹس بھی لگ گئے اور لوگوں کے لنڈن میں فلیٹ بھی ہو گئے اور گاڑیاں بھی ہو گئی. ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر تھا کہ جی کہ یہ آپ کریں گے. پھر یہاں کے پریولیجز بھی ہو گئے اور پھر یہ ایکسپورٹس ہوئیں اور اس کے بعد پیسہ واپس بھی آیا, نہیں بھی آیا, یہ ہوا. آل ان آل دیر از نتھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ کہ اس ٹیکسٹائل نے ہمیں کیا ایسا کر دیا جو کہ ہم کہیں کہ یار یہ بڑا زبردست ہوا, جو اس سب کو جو ہے وہ انصاف کیا, ان سہولتوں کو جو حکومت نے دیں اس پورے سیکٹر نے, اتنا وہ ایکسپورٹس کے حوالے سے اور پھر اوور آل جو ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا اینڈ آئی وانٹیڈ کہ کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے اور میں اس کو ڈیٹیل میں جواب دے سکوں. میرا اس انڈسٹری سے 34 سال کا واسطہ ہے. جب کراچی میں حالات خراب تھے تو مجھے لاہور بھیجا گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے صنعت لگائی اور وہ پہلی اینٹ سے لے کے آج 34 سال کے درمیان جتنا بھی عرصہ گزرا ٹیکسٹائل کے کاروبار سے, میں نے اس کو ایک عبادت کے طور پہ کیا. اس کی لیڈرشپ بھی جب 2009 میں لی, پچھلے 15 سال سے 1 سال چیئرمین شپ کی اور اس کے بعد کبھی نہ خواہش کی نہ بننا. تو ایپٹما نے اس کی
سینٹرل مینیجنگ کمیٹی نے جو ہے وہ نئی پوزیشن کریٹ کی پیٹرن چیف کی، اور آج تک وہ مجھے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو آپ نے بات کی، میں آپ کی بات ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ ٹیکسٹائل نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. تو اب اس کا مقدمہ، میں کچھ نہیں دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیٹیبل نہیں ہے. میں اس کو کہتا ہوں کچھ نہیں دیا. میں ادھر سے شروع کرتا ہوں. تو پاکستان کے اندر آج کے دن $30.6 بلین کی ایکسپورٹ ہے، جس میں ہمارے پاس $8 بلین ایگریکلچر ہے، جو کہ پچھلے سال 5 تھی اور اس سال 8 ہو گئی. میں نے ایز کامرس منسٹر اس کو وٹنس کیا کہ 5 سے 8 کو کرنے کی گئے اور 5 سے 8 کر گئے، لیکن 8 سے پھر 5 ہو جائے گی اب اگلے فائنینشیل. کیونکہ مجھے معلوم ہے کتنی محنت سے، کیونکہ جب 2023 میں ہم آئے تو اس وقت ایکسپورٹ 27.5 تھی، اور 27.5 میں ٹیکسٹائل کا شیئر 17 تھا، 5 بلین مینوفیکچرنگ تھی اور 5 ایگریکلچر تھی. اور جب چھوڑ کے گئے 30 جون 2024 میں تو 10% ایکسپورٹ بڑھائی، جس میں 17 ٹیکسٹائل وہیں کھڑی رہی، مینوفیکچرڈ گڈس 5 وہیں کھڑی رہی بلین، اور ٹیکسٹائل 5 کی، یہ ایگریکلچر 5 کی 8 ہو گئی، اور ہم 30.5 پہ پہنچ گئے، 10% گروتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا پاکستان 25 کروڑ آبادی، ہم یہ 300 گھر تو چھوڑ دیتے ہیں، پورے پاکستان کی مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ایکسپورٹ 5 بلین ہے. تمام سپورٹ ان کو موجود رہی ہے. یہ ٹف ان کے لیے بھی تھا، یہ ریبیٹس ایکسپورٹ کے ان کے لیے بھی تھے. اتنی بار ہم نے ڈفرینٹ سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کیا. کسی سیکٹر کی ایکسپورٹ سب کی ملا کے $5 بلین ہے. تو کوئی مسئلہ تو پھر کامران خان صاحب پاکستان میں ہے نا بزنس کرنے میں، کہ پورا پاکستان مل کے $5 بلین پورا ایگریکلچر بزنس کرنے میں یا بزنس مین میں یا ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس میں. میں کہتا ہوں بزنس مین میں بھی نہیں، میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ تو ہماری کمپیٹیٹیونیس میں ہے نا، یا پالیسی میں ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، یہی مقدمہ میں پچھلے 15 سال سے لڑ رہا ہوں کہ کمپیٹیٹیونیس ہونے ہی نہیں دی جاتی. میں نے آپ کے پروگرام پہ آج سے کچھ سال پہلے، 5 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، ہم اسنیک اینڈ دا لیڈر کی یہ گیم لوڈو کے پیچھے ہوتی ہے، وہ کھیلتے ہیں. جب جو ہے وہ آپ اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایسا سانپ کاٹتا ہے کہ وہ سیڑھی سے یوں کر کے دھڑام کر کے نیچے گر جاتا ہے. یہ ہماری ایکسپورٹ کا حال ہے، ہر سیکٹر کا یہی کہانی ہے. کنفیکشنری اتنا بڑا سیکٹر ہے، تو کنفیکشنری کی ایکسپورٹ تو $500 ملین بھی نہیں ہے. مطلب میں نے ساری مینوفیکچرنگ ہی بتا دیا $5 بلین ہے. اتنے انگلش بسکٹ ہماری، اتنے بڑے بڑے لوگ، اسمائل انڈسٹریز، مے فیئر، لو، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. 25 لوگوں کو، کروڑ لوگوں کو مارکیٹ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے، کھلاتے بھی ہیں. تو ایکسپورٹ تو نہیں ہے، تو کمپیٹیٹیو تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اتنا بڑا ہمارا سیکٹر جو فوڈ سرجری، اسپورٹس، سرجیکل، اسپورٹس گڈز، لیدر، کوئی ایکسپورٹ بتا دیں کہ ہمارے یہاں شوز کی، گارمنٹس کی، لیدر کے، چمڑے کا کاروبار ہے، مسلمانوں کا کاروبار ہے. کوئی ہندوستان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے. $1 بلین سے نیچے کا ٹریڈ ہے. تو بات تو میں کہوں کہ کمپیٹیٹیونیس کی ہے. تو یہ مقدمہ جو ہے، جو میں آج بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود $17 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. 5 بلین ٹوٹل مینوفیکچر کے سامنے، یا پوری ایگریکلچر کی 8 کے سامنے 17. ناؤ واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ یہ آج ہمارے کو 60% ہماری ایکسپورٹ کا ٹیکسٹائل ہے. تو اگر 60% یہ ہے تو اس کو 60% ریسورسز بھی دینے چاہیے نا، وہ تو پھر حق بنتا ہے. تو 60% ریسورسز اس کو نہیں ملتے. اس کو آج پچھلے 15 سال سے یہ ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ جنگ کیا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈاؤن اسٹریم کی طرف چلی گئی. ایک زمانہ تھا جب صرف دھاگا اور کپڑا بنا کرتا تھا. آج اگر میں نمبر دے دوں تو یہ $17 بلین میں سے دھاگا اور کپڑا صرف $3 بلین ہے. اچھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن پہ نہیں گئی ہماری انڈسٹری. آج انڈسٹری جو کہ صرف دھاگا اور کپڑا بیچا کرتی تھی، آج $17 بلین میں 85% صرف ویلیو ایڈیشن ہے. صرف 15% دھاگا اور کپڑا رہ گیا، اور 85% میں سب سے بڑا سیکٹر $6 بلین نیٹ ویئر کا ہے.
$5 بلین ووون گارمنٹ کا ہے, $4 بلین ہمارے ہوم ٹیکسٹائلز اینڈ ٹاولز کا ملا کے ہے, اور صرف $2 بلین کا کپڑا جا رہا ہے, وہ بھی ڈائڈ ہے, وہ بھی کورا کپڑا نہیں جا رہا. تو صرف دھاگا ہمارے پاس صرف $1 بلین, شاید وہ بھی اس سال ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو ہم کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ نہیں, تو میں کلیئر کر دوں 85 سے 90% پاکستان سے ویلیو ایڈڈ گڈز جا رہی ہیں. اب سٹیپ کیا ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے آج بھی. اگر یہ کمپیٹیٹیو ہوں تو ہمارے پاس آج یہ انڈسٹری $25 بلین کی. لیکن گور بھائی یہ تو پھر میں جو ہمارا انٹرپرینور ہے, جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے, جو ٹیکسٹائل جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے, کہ اس کے پاس تو کاٹن بھی تھی یہاں پہ, ابھی کچھ کم ہوئی لیکن پہلے کاٹن بھی تھی, اور ہم اس معاملے میں سیلف سفیشینٹ نہیں تھے تو کافی حد تک بہتر تھے. بالکل ایز اپوز ٹو دیٹ, بالکل ہماری جیسی سوسائٹی بنگلہ دیش کے اندر, وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے جو ہے وہ آپ کو مائلز اینڈ مائلز آپ کو بیٹ کیا اور ہینڈز آن بیٹ کیا. اب آپ کہیں گے کہ وہ بڑا سادہ سارے آؤٹ ہے. بڑے سادہ جواب ہے. ان کو 22% کا GSP ایڈوانٹیج مل گیا. وہ لیسٹ ڈیولپ کنٹری تھے. 2000 بڑا اچھا ہوتا ہے, ہاف ٹروتھ از مور ڈینجرس دین دا فل ٹروتھ. آج جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں کامران خان صاحب کو اس کا جواب دے سکوں. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 2005 میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی ٹیکسٹائل میں. پاکستان $5 بلین پہ تھا اور بنگلہ دیش 0 پہ تھا پریکٹیکلی. اس کو LDC ملا, لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کا GSP پلس کا اسٹیٹس ملا, اور GSP پلس میں 22% کا اس کو ڈیوٹی کا ایڈوانٹیج. فار سم پیریڈ GSP پلس تو ہمارے پاس بھی رہا ہے. میں آتا ہوں. تو 2005 سے 2013 تک اس نے اپنی انڈسٹری بلڈ کر دی. ہمارے کاٹن کے 2005 جو ہے میں کاٹن کی کراپ 8.5 تھی. ہم پچھلے جو ہے وہ 16 سال سے میں صرف 3 سال سیلف سفیشینٹ رہے ہیں 2005 کے بعد, صرف 3 سال. اور اگر آپ کا جو سنڈروم ہے, میں سنڈروم ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اگر صرف 1% بھی آپ کی سپلائی شارٹ ہونا کموڈٹی کی, تو آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن پرائس ہو جاتی ہے, اور اگر 1% ایکسیس ہو تو ایکسپورٹ پیرٹی ہو جاتی ہے. تو پچھلے 2005 سے لے کے 2024 کے سیزن تک یہ جتنے سیزن گزرے ہیں, صرف 3 سیزنز تھے جس میں ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس تھا کاٹن کا. اس کا مطلب ہے ہمیں بنگلہ دیش سے زیادہ قیمت جو ہے وہ 2005 سے 2024 اس 19 سالوں میں صرف 3 سال ہمیں ایکسپورٹ پیرٹی ملی ہے. 16 سال ہم نے امپورٹ سبسٹیوشن دی ہے جس قیمت پہ بنگلہ دیش نے لی, اور جس قیمت میں بنگلہ دیش نے وہ را مٹیریل لیا, وہ را مٹیریل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا تھا. جب آپ کی چیز شارٹ ہوتی ہے تو چیز کی پروڈکٹ کی کوالٹی, ہمارے یہاں کوالٹی بھی ڈیولپ نہ ہو سکے, تو انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا امریکن کاٹن پہ, برازیلین کاٹن پہ, ایجپشن کاٹن پہ. انہوں نے ڈیولپ کیا US کی پیما کاٹن پہ, کنٹامنیشن فری پروڈکٹ لائنز بنائی. ہم پاکستانی کاٹن پہ رہے اور اسی پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش کرتے رہے, اور ہماری پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن نہ ہوئی. تو ہماری جو لوکل کراپ تھی, وہ لوکل کراپ ایک ہمارے لیے ایک جو ہے وہ ایسا کنواں بن گئی کہ ہم اسی کنویں میں گھومتے رہ گئے اس پروڈکٹ کے. ہم بولتے رہے کنٹامنیشن ہے, ہم بولتے رہے کہ جناب ہماری کاٹن کی کوالٹی بہترین ہے, جو ریشہ ہے اس سے جیسا ریشہ نہیں, بٹ اس کے اندر جو ہم کنٹامنیشن پکنگ کے پروسیس کے درمیان ایڈ کر دیتے ہیں, اس کے اندر 90% جو دنیا کے ہائی ویلیو ایڈڈ کے یوزیج ہیں, اس میں یہ کاٹن استعمال ہی نہیں ہو سکتا. اوکے, اچھا, ٹھیک. تو ہم اسی جگہ گھومتے رہے ہماری انڈسٹری. اب انڈسٹری نے پچھلے, جیسے میں نے کہا کہ 19 سال میں صرف 3 سال سرپلس رہی, 16 سال امپورٹ. اب وہ انڈسٹری سیکھ گئی کہ اس نے کیسے امپورٹڈ کاٹن استعمال کرنی ہے. اس سال کراپ آپ کی 5 ملین بیل ہے, آپ کی کنزمپشن 13 ہے, تو امیجن 40% سے ڈومیسٹک کاٹن. تو آپ 1% بھی میں نے جملہ کہا ہے کہ شارٹ ہوگی تو آپ امپورٹ سبسٹیوشن پہ چلے جائیں. تو پاکستان اور بنگلہ دیش کا را مٹیریل کا انڈیا کو ایڈوانٹیج کیا ملا؟ انڈیا 2000 میں چلا گیا کاٹن کی ٹیکنالوجی میں, اور اس نے مونسینٹو کے ساتھ سائن کیا, اور اس نے جو ہے انٹرنیشنل ٹیکنالوجی لا کے اپنی کاٹن کی ایلڈیج کو, جو پاکستان سے 1/3 ہوتی تھی, وہ رین فیڈ ایریا ہے, سارا رین فیڈ ہے. ان کے پاس اریگیشن سسٹم بھی نہیں ہے جیسے پاکستان میں, اور وہ پاکستان کے برابر ایلڈز پہ پہنچ گئے. اور پاکستان کی جو کنزمپشن 13 ہے, انہوں نے اپنی کنزمپشن اٹھا کے 32 ملین بیل کر دی. تو سٹوری ہندوستان کی ہے کہ ہندوستان نے 2000 کے سال کے بعد کاٹن پہ توجہ دی, نئی ٹیکنالوجی پہ اس نے کام کیا, سیڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا, انٹرنیشنل پلیئرز کو لے کے آیا, رزلٹ 32 ملین.
92 میں پاکستان کی 13 ملین بیل تھی اور انڈیا کی 10 تھی. 2024 آج بھی ان کے پاس 32 ملین بیل ہے اور ہماری 5 ملین رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے کسی بھی ادارے نے, جیسے میں کہتا ہوں, کام نہیں کیا. کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں اس سال سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کی وجہ سے ہمیں ایڈوانٹیج ملا ہے 4 مہینے میں. ہماری 50% کیپیسٹی انڈر کیپیسٹی چل رہی تھی پچھلے 2 سال سے, اونلی بیکاز آف انرجی ٹیرفس, کہ ہمارے یہاں انرجی ٹیرف 16 سینٹ ہو گیا, دنیا میں 9 سینٹ سے بھی نیچے تھا. پاکستان 2 سال سے ڈس ایڈوانٹیج 50% ہماری کیپیسٹی اس وقت جو ہے وہ اس وقت انڈر یوٹیلائزڈ ہے. میں پچھلے 4 مہینے میں یہ موقع آیا, ابھی انرجی بھی ٹھیک نہیں ہوئی لیکن یہ موقع آیا بنگلہ دیش کا, ہمارے پاس کیپیسٹیز تھیں. پچھلے 4 مہینے 25% ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی گروتھ ہے. میں اس سال سمجھتا ہوں وہ 17 کی 20 ہو جائے گی اگر انرجی کی قیمت صحیح کر دی جائے. دنیا میں تو کوئی بھی مینوفیکچرڈ گڈس 9 سینٹ سے اوپر جا ہی نہیں سکتی, دنیا کا ٹیرف ہی نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ والے جو سینٹرل ایشین ممالک جن کے پاس ہائیڈل بجلی ہے وہ 2 سینٹ میں اپنی انڈسٹری کو بجلی دے رہے ہیں, 2 سینٹ میں. چائنا 6 سینٹ میں دے رہا ہے, بنگلہ دیش 7 سینٹ میں دے رہا ہے, انڈیا 7 اور 8 سینٹ پہ. ہم کہیں 16 سینٹ میں جاؤ اور جا کے کمپیٹ کرو. اٹس ناٹ پاسبل. کمپیٹیونیس از دا بیسک تھنگ. دوسری چیز, آپ نے ان کو انڈسٹری لگانے, تو انڈسٹری تو لگ گئی, $25 بلین کی پاکستان میں انڈسٹری لگی ہے. اگر آپ ان کو کمپیٹیٹیو ہی نہ کریں اور ان کو کہیں کہ جناب ہم نے تجھے انرجی دینی ہے, ہم نے کاٹن کی ریسرچ نہیں کرانی, ہم نے کسی طرح سے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. آپ آج کے دن کا حساب یہ دیکھیں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اگر امپورٹ کرے کوئی بھی را مٹیریل اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم نکالی تھی پچھلے سال, اور وہ فیسیلیٹیشن اسکیم بڑی اچھی چل رہی تھی کہ آپ ڈومیسٹک گڈس بھی اور امپورٹڈ گڈس بھی, تاکہ جو مینوفیکچر لوکل نہیں ہوتے امپورٹ کر لیں, EFS میں لے آئیں اور لا کے آپ ایکسپورٹ کریں تاکہ ریفنڈ نہ ہو. اس بجٹ میں ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا لوکل سے مال خریدو گے تو EFS نہیں, پورا سیلز ٹیکس, اور امپورٹ کرو گے تو فری. آج اب ساری ڈاؤن اسٹریم شین بنا رہی ہے, اب ایک نیا اسنیک اینڈ دا لیڈر شو بن گیا. امپورٹ کرو تو ٹیکس فری, لوکل مینوفیکچر گڈس. آپ لوکل استعمال کریں تو اس پہ ٹیکس دے کے ریفنڈ دینا. ارے آپ کیوں EFS جو ہے اس کو لوکل انڈسٹری کو آپ نہیں چلنے دے رہے, پوری چین کو. ہم نے روئی ختم کی, اب ہم چین ختم کرنے جا رہے ہیں. ہم اس کو پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد ریفنڈ لگ دیتے ہیں. ہم بینک کے کیشیئر بنے ہوئے ہیں کہ کیش گنتے رہتے ہیں کہ جناب کیش آئی اور کیش گئی. سو دا سسٹم از کہ ہر وقت ایک چیلنج آ جاتا ہے انڈسٹری کو, اور اس کے بعد جب وہ انڈسٹری کا کام ہوتا ہے ہم تالیاں بجاتے ہیں, اشتہار دیتے ہیں, اس کے بعد ایک نیا مقدمہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی فیسیلیٹیشن, بٹ پہلے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. بھائی کیوں آپ نے ڈومیسٹک انڈسٹری کے اوپر ٹیکس لگا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے IMF سے ایگریمنٹ کر لیا تھا. ناؤ دی کوسچن از, اب وہ ایگریمنٹ تو جون تک ریوائز ہوگا. آپ کی میرے حساب سے کم از کم 100 انڈسٹری جو ہے بینکرپٹ ہو جائے گی, کہ اس کا مال ہی نہیں بکے گا, سب امپورٹ ہو رہا ہے. سو دی ہول ایشو وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فریم از کہ مشاورت, انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. تو یہ جو آپ نے گفتگو کی اس میں آپ کا فوکس ٹیکسٹائل رہا ہے, لیکن ہمارا تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہماری گروتھ آج جو ہے ہم اپنے ریجن میں دیکھتے ہیں, تو آج جس گروتھ کو ہم بات کر رہے ہیں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹائمز ہیں پچھلے 4-5 سال کے, اس میں بھی ہم 3% کے آس پاس چلے. میزریبل, ایبسلوٹلی میزریبل. 25 کروڑ کے ملک کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے اگر اس گروتھ پہ ہم چلیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ پورا سسٹم ہی نہیں چل رہا. اور پھر آپ نے آپ کو بڑا ونٹیج ویو ملا. آپ ابھی گورنمنٹ میں جب یہ کیئرٹیکر گورنمنٹ کے اندر گئے تو آپ کے پاس ظاہر کامرس تو آپ تھے, آپ کے پاس انڈسٹریز بھی آئی, پھر بعد میں آپ کے پاس انٹیریئر بھی آ گیا. یہ پورا نظام آپ نے دیکھا. تو آپ ذرا ڈائگنوز کریں کہ یہ کس مصیبت جو ہے اس کا شکار ہے یہ پاکستان, جس کی گروتھ 3% ہے آج بیسٹ آف دا بیسٹ ٹائمز کے اندر. عمران خان صاحب, اگر میں سادی زبان میں بولوں تو اسلام آباد پاکستان سے 15 میل دور ہے. اسلام آباد کو پاکستان کا کوئی مسئلہ نہ پتہ ہے, نہ سمجھ آتا ہے, اور نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. دس از دا گورنمنٹ آف دا گورنمنٹ, بائی دا گورنمنٹ, فار دا گورنمنٹ, جو میں سمجھا ہوں. آپ نے اگر آواز نکالی زور سے اور میڈیا کو آپ نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے بریف کیا, آپ اخباروں میں گئے, آپ نے پریس کانفرنسز کی, پھر آپ آفیسز میں گئے, ان ایوانوں میں گئے, اس کے بعد شاید بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑنے گئے. ہمارے ہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے.
اگر میں پوچھوں کہ کسی سے بھی کہ کیا ہمارے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی ہے 10 سال کی، میں نے کوشش کی بنانے کی کہ میں انڈسٹریل پالیسی بنا لوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا، بہت سارے ایشوز تھے. میں نے فریم ورک بنا دیا. کیا ہمارے پاس کامرس کے پاس کوئی ایسا فریم ورک ہے کہ ہم نے 10 سال میں اپنی ایکسپورٹ کو صرف 10% گروتھ کرتے جائیں؟ 27 بلین پہ تھا، 10% ہوئی تو 30. اگر کمپاؤنڈنگ ہوتی چلی جائے گی، کمپاؤنڈنگ صرف 10% گروتھ کر لینا 10 سال، تو ہم $80 بلین پہ ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ 10% کو کوئی آدمی دیکھ رہا ہونا کہ ہر کوارٹر میں کیا مسئلہ ہے. تو میں جب مینوفیکچرنگ کا مقدمہ بجلی کا لڑا تو مینوفیکچرنگ صرف ٹیکسٹائل کے لیے نہیں تھا، مینوفیکچرنگ کے لیے تھا کہ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ نہیں کر سکتی 17 سینٹ میں. ہمارے پاس صرف 17 بلین ٹیکسٹائل اور 5 بلین کی مینوفیکچرنگ، یہ 22 بلین نے 60 ہونا ہے. کیسے ہونا ہے 60؟ اور ایگریکلچر نے کیسے ہونا ہے کہ ایگریکلچر کی جو 5 ہے اس نے 20 ہونا ہے، 8 نہیں رکنا، 20 ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک فوکس ہے وچ از کامرس، انڈسٹری، انویسٹمنٹ، ایگریکلچر. یہ آپ کی اکنامک منسٹریز ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے پرائیویٹائزیشن جو کہ آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے. پھر ہے ٹیکسیشن ریفارمز. یہ جب تک یہ بلینڈ ان نہیں ہوں گے سارے، ایک ہم روڈ میپ ملک کا نہیں بنائیں گے کہ ایک طرف سے کامرس، انڈسٹری، انویسٹمنٹ، اس کے بعد اسپیشل آپ کی جو انٹرپرائزز لیڈ کر رہے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے تھرو آپ کے یہاں سے نکلیں تاکہ گورنمنٹ بزنس سے باہر نکلے. گورنمنٹ کا کام کاروبار نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسیشن ریفارمز ہوں، پینشن ریفارمز ہوں، آپ کے پاس جو ہے وہ سول سروس ریفارمز ہوں. جب تک یہ نہیں ہوں گے آپ پوٹینشیل کیسے اپنے ملک کا لے سکتے ہیں؟ یہی کھڑے رہیں گے. ایشو ہیئر از کمپیٹیونیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ٹریڈ. اٹ از ناٹ دیر. ایشو از آئی تھنک کہ یہ آپ تھوڑا مائکرو لیول کی بات کریں، اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو ایشو از لیڈرشپ، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جتنی بھی ہم یہ بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کلولیس لیڈرشپ رہی ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ. ایسی چیزیں ہیں. اب جیسے کہ یہ آنیسٹلی یہ جو پی ڈی ایم کا گورنمنٹ سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا زمانہ تھا، ہم ہر چیز کو فالو کر رہے تھے، چیزیں بہت اچھی چل رہی تھی. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا پاتھ پہ ہم چلے گئے اور آئی ایم ایف پروگرام، یہ تمام چیزیں، سخت فیصلے بھی کر لیے، حالات میں بہتری بھی آ گئی. افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی جو کہ 25-30 سال سے کوئی ٹچ ہی نہیں کر رہا تھا. ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اچانک 340 پہ چلا گیا تھا، وہ واپس آیا 280 سے 270 تک بھی پہنچنے والا تھا. پی آئی اے بھی ہو جائے گا، ایف بی آر کی ری آرگنائزیشن ہو جائے گی. ان حالات میں جو ہے وہ مزید ہم گروتھ دیکھیں گے. مگر نہ صرف یہ کہ وہ نہیں ہوا، وہ سب ریورس ہو گیا، اب پیک کر دیا ہے. یعنی کہ وہ ایف بی آر وغیرہ کا وہ تو ہم ذکر بھی نہیں سنتے کہ کبھی کوئی ریفارم کی بات ہو رہی تھی. جب پوری فورس سے ایس آئی ایف سی، پوری فورس جو کہ فوج ہے، پھر پوری فورس سے ایک چیز ہو گئی جس کو سب نے ایکسیپٹ کیا، اس کو اتنی آسانی سے لپیٹ دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ گروسلی. اور یہ بھی نہیں ہوا کہ اس کی جگہ کوئی ایف بی آر میں کوئی بڑا نیا کوئی سسٹم آ گیا ہو، کوئی نئی چیز آ گئی ہو، کوئی بہتری آ گئی ہو. نتھنگ ہیپنڈ. تو یہ تو دل ٹوٹنے والی بات ہے کہ پھر آگے کیسے بڑھے گی کہانی. خان صاحب، اس کا میں جائزہ لوں تو میں اس کو سادگی سے پیش کروں. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو اس کی کوئی کمپلشنز نہیں تھی. اگر افغان ٹرانزٹ تھا اور وہ مسئلہ ہم لے کے گئے ایس آئی ایف سی میں کہ یہ پچھلے 3 سال سے افغانستان کا جو ہے بینکنگ سسٹم نہیں ہے اور وہ دنیا میں ریکگنائز نہیں ہوتی. ہم نے افغانستان کو یہ اپرچونٹی دی کہ آپ اپنا مال پاکستان لے آئیں اور پاکستان کے سسٹم سے ایکسپورٹ کریں اور جو ہے آپ لوکل پیسے یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جو اس 3 سال میں رزلٹ یہ نکلا کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ 140 کی، جب میں وہاں بیٹھا تھا تو 340 تک اوپن مارکیٹ میں چلی گئی تھی اور 305 آفیشیل تھی، اور کہا گیا تھا کہ 3 ورکنگ ڈیز جو بھی ریٹ ہوگا اس کو آپ نے آفیشیل ریٹ سے ایڈجسٹ کرنا. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ فرائیڈے کو 340 اوپن مارکیٹ ٹچ. تو ہم نے جب منڈے کو ایس آئی ایف سی کی تو اس میں نے کہا ایلیفینٹ از ان دا روم. اور جب ہم نے اس بات کو پیش کیا کہ $7 بلین افغان ٹرانزٹ میں مال آ گیا، ٹھیک
ٹھیک ہے, جس میں سے $7 بلین میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں شاید $1 بلین کی بھی نہیں ہے جو افغانستان کو ضرورت ہے, باقی سب پاکستان میں آ رہی ہیں, ڈیوٹی فری آ رہی ہیں, اور یہ گولا گھوم رہا ہے کاروباری زبان میں. $2 بلین کا سنتھیٹک کپڑا آ گیا, ساری مارکیٹوں میں مال موجود تھا. ٹھیک ہے, آپ نے ایل سی کو بین لگایا ہوا, ساری الیکٹرانک گڈز آپ کے اندر آپ نے بین لگایا ہوا ہے ایل سی پہ, لگژری گڈز پہ سب مارکیٹوں میں کھڑی ہوئی ہیں, سارے کے سارے ٹائر, سارے کے ساری آپ کی جتنی ہاؤس ہولڈ کی کنزمپشن کی ساری کی ساری مارکیٹ میں, اور یہ کرنسی آپ کی ہر مہینے $500 ملین حوالے کے تھرو پیمنٹ ہو رہی ہے, ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے. تو جب سامنے آیا تو مجھے اسی وقت انسٹرکشن مل گئی کہ آپ فیصلہ کریں. ہم نے فیصلہ کر دیا, ہمارے پہ کوئی پولیٹیکل کمپلشنز نہیں تھی, فیصلہ ہوا, اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہو گیا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ آپ جو چیزیں وہ لانا چاہتے ہیں وہ اپنی بینک گارنٹی سبمٹ کر دیں, اور جو وہ اپنے استعمال کی چیزیں وہ لے کے چلے جائیں. فیصلہ ہو گیا. آپ نے جو فیصلہ کیا وہاں پہ SIFC میں آپ کی کیبنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کیا. اب جب سیاسی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی سیاسی جو ہے کچھ کمپلشنز ہوتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ریفارم ایجنڈا بنایا تھا گورنمنٹ نے کیری کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں انفلیشن جو ہے, ہم بار بار کہتے ہیں کم ہو گئی, انفلیشن کم نہیں ہوئی, بڑھنا کم ہو گئی, کیونکہ ہماری جو کرنسی کا ریٹ تھا وہ اپریل 2022 کو میں بیس بنا لیتا ہوں, جو PDM آئی, تو اپریل 2022 میں $140 کا ڈالر کھڑا تھا, اور یہ ڈالر جا کے $280 کا ہو گیا فیبرری کی 2023 میں. تو اپریل 2022 140 اور $280 فیبرری 2023, ایک سال کے اندر آپ کی ڈیویلویشن کتنی ہوگی؟ 100%. کیوں کہ آپ نے جون 2022 کا جو سال بند کیا, جون 2022 میں آپ نے $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیا. ہم نے 6% گروتھ تو لی, بٹ 6% گروتھ کس طرح لی کہ $350 بلین کی اکانومی, اور 6% جتنی آپ نے گروتھ لی ہے وہ ساری ڈیفیسٹ ہے. تو دنیا نے کہا بھائی تم سے قسط تو دی نہیں جاتی, تمہارے سے سود تو پے کیا نہیں جاتا, اور تم نے جا کے اپنی $20 بلین کا جا کے تم مال خرید کے اپنے یہاں لے آئے ہو, اور $6 بلین کا تم نے کرنٹ اکاؤنٹ, مطلب تمہارے گھر کا خرچ بھی پورا نہیں, جو قرض لیا اس کا سود اور قسط نہیں دیتے, اور جا کے گھر کا خرچ جو ہے وہ آپ نے کیا کیا, گھر کا خرچ بڑھا کے $20 بلین آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیا. تو IMF نے کیا کہا, بھائی آپ کا بائنگ پاور توڑنا ہوگا, تو انہوں نے آپ کی کرنسی کو ایڈجسٹ کر دیا. اب وہ جو انفلیشن تھی, میں بار بار کہتا رہا یہ انفلیشن کاسٹ پش انفلیشن ہے, یہ ڈالر کی وجہ سے ڈی ویلیویشن. ہمارے ملک میں انفلیشن نہیں, ہمارے ساتھ وہی ریجن تھا, ادھر 6% تھی اور 6% انٹرسٹ رہا. ہمارے ملک کو وہ تکلیف 2 سال سے نہیں پڑی. آج ہم دوبارہ سے, کامران خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری تکلیف سے گزرنے کے بعد, جو کہ فیبرری 2023 سے شروع ہوئی ہے جب $280 کا ڈالر ہوا, ہم IMF پروگرام میں جون میں چلے گئے. ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی اس کو جو ہے اس پروگرام کو اسی طرح فالو کیا. IMF نے اس کی ہر جگہ پہ تعریف کی کہ جس طرح سے شمشاد اختر صاحبہ نے اس کو پروگرام کو لے کے چلایا, اور اس کو لے کے اس کو جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کو جو ہے فالو کیا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہم اس وقت لویسٹ انفلیشن ریٹ پہ آ گئے ہیں ایئر آن ایئر. اگلے 6 مہینے میں ہم سنگل ڈیجٹ پہ جانے والے ہیں 9%. اس کے بعد ہمارا اگلا سفر 6% کا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک میں لے چلیں. اگر ہمارے پاس یہ خان صاحب ہوگا تو میں پازیٹیو سائڈ کی بات کروں, کسی کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت, ہمیں 4 چیزیں کرنی ہیں. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی پالیسی بنانی ہے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی بنانی ہے, ہمیں ٹیکسیشن ریفارمز کی پالیسی بنانی ہے, ہمیں اپنے ملک کے لیے روڈ میپ چاہیے کہ ہم 10 سال میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اگر 10% گروتھ بھی میں جو کہہ رہا ہوں ہم کر لیں اور ہر سال فالو کریں تو ہم 80 پہ ہوں گے. اب میں 2013 پہ لے جاتا ہوں, جب میں نے اپنی ٹرم ختم کی ہم $25 بلین کی ایکسپورٹ پہ تھے. تو 2023 میں جب میں فیڈرل منسٹر آیا تو ہم 27.5 پہ تھے. اگر ہم 2013 سے بھی 10% گروتھ کرتے رہتے تو ہم 60 پہ ہوتے. 2023 میں ہم کتنے پہ کھڑے تھے؟ 27.5 پہ. تو ہمیں ہر روز ہر مہینہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھے, کیسے کمپیٹیٹو. اٹ ہیز ٹو رن ایز این انٹرپرائز, اٹ کین ناٹ رن ایز رڈرلیس اینی مور.
جو ہم نے بلیک ہولز کریٹ کیے ہیں، جس کا آپ نے ابھی احاطہ بھی کیا ہے، اس میں ایک بڑا کرٹیکل ہے جو کہ آپ نے پہلے بھی بات کی، وہ ہے انرجی کے معاملات ہیں ہمارے. جو ظاہر ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی بجلی اگر ایک عام پاکستانی خرید رہا ہے تو وہ بیچارہ کیا نہ آئے گا، کیا نچوڑے گا، کیا کرے گا. کاروبار کا آدمی اس قیمت کی بجلی کو کیسے خریدے گا، کیا نہیں کرے گا. اور ظاہر ہے کہ اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی آپ کے کانٹریکٹس ہیں، آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے، آپ نے ٹیرف طے کیا ہے، آپ نے 17 سنٹ کا ٹیرف دیا، آپ نے آپ کی ڈیمانڈ، آپ نے خود ایسٹیمیٹ کیا کہ آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی. آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی ڈیمانڈ سے بہت زیادہ شارٹ ہے، تو آپ نے کہا کہ بھئی ہم الٹرا لیوکریٹو ہم جو ہے اگر کانٹریکٹ دیں گے تو پھر آئیں گے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے تھے، کوئی نہیں آ رہا تھا. تو پھر چائنیز آئے اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. اور اب اگر ہم جنریٹ ہی نہیں کر رہے، اگر ہم 13,000 کر رہے ہیں اور 43,000 کی ہم نے کیپیسٹی کر دی ہے، 33,000 تک ہم جا سکتے ہیں. 10,000 تو ہمارے پاس ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ہے ہی نہیں، تو 33 سے آگے تو بڑھ بھی نہیں سکیں گے کبھی زندگی میں. تو یہ تو سارا لیڈرشپ نے کیا. وہ جو بزنس مین ہے جس نے وہ لگایا، یا چائنا جس نے کہ وہ آئی پی پیز لگائے، ہم نے ان کو پکڑ کے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو سزا دے رہے ہیں. اور بعض لوگوں کے خیال میں کہ یہ بہت ہی ہم ایک مشکل صورتحال کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آئندہ انویسٹرز کا ہمیشہ کے لیے ہم نے پہلے بھی اس کو بہت بری طرح سے ڈسلاچ کیا ہے، اب اس کے کانفیڈنس کو مزید ڈسلاچ کر دیں گے. بڑا اچھا کیا آپ نے سوال پوچھا. میں انتظار کر رہا تھا کہ کامران خان صاحب پوچھیں گے کہ نہیں. ہم بات کانٹریکٹ کی تو کر رہے ہیں، معاہدے کی تو کر رہے ہیں، بٹ کیا معاہدہ صرف ایک جو ہے گورنمنٹ پہ لاگو ہے؟ کیا یہ معاہدہ جس پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی سے کیا گیا، کیا اس کے لیے جو کنڈیشنز کی گئیں، کیا ان پہ وہ کنڈیشنز مکمل کرنا فرض نہیں تھا؟ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. جب حکومت کاروبار کرتی ہے، یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے کہ ون بائر ہے، یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے کہ یہ ڈسکوز گورنمنٹ کے ہیں، یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے کہ حکومت خریدے گی، ان کو گارنٹیڈ ریٹرنز دے گی اور کہے گی جاؤ جا کے لگا لو. تو کیا ہوا؟ گول پہ گول، گول پہ گول، گول پہ گول. پاکستان کے ہر کاروباری کو پتہ ہے $1 ملین پر میگا واٹ کا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئے. ایچ ایف او کے کارخانے 200 میگا واٹ کے عام کارخانہ لگتا تھا، گیس کے بھی یہی تھے. $200 ملین. انہوں نے کہا 20% ایکویٹی ڈالیں گے، $40 ملین. باقی 80% $160 ملین اسٹیٹ گارنٹیڈ لون ہوگا، اسٹیٹ سود دے گی، اسٹیٹ اس کی آپ کے O&M بتائیں کتنا ہوگا مینٹیننس، وہ بھی اسٹیٹ دے گی، چلے نہیں چلے ہر صورت میں دیں گے. آپ کو نفع بھی آپ کو جو ہے وہ 15-17% ڈالر میں دیں گے. جائیں آپ، یہ صرف کارخانہ لگا دیں، یہ ایک ایسا بانڈ ہے. تو ہمارے جو کانٹریکٹ بول رہے ہیں، تو انہیں کیا کیا؟ پہلے تو اس کا کانٹریکٹ ہی اوور انوائز کر دیا، ایکوٹی تو لگائی نہیں. تو انویسٹر وہ ہوتا ہے جو پیسے لگائے، تو اس نے تو 20% ایکوٹی پہلے لگائی نہیں. لیکن میں چلتا ایک ایک کر کے اوور انوائز، پہلی چیز چارج یہ ہے ان پہ اوور انوائز ہے، اوور انوائز کر دیا. تو کہیں ہم نے ثابت کیا کہ اوور انوائز کر دیا؟ آپ کے پاس ثابت ہو گیا کہ جب ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا، ابھی جس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، کہا گیا کیا آپ کا فورنزک آڈٹ کرائیں؟ تو انہوں نے کہا نہ، ہم نے فورنزک آڈٹ نہیں کرانا. 16 سال یہ لوگ نفع لے چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں روپے لگا رہے ہیں، اور کانٹریکٹ کیسے بنایا ہے کہ ڈالر میں نفع لیں گے. بھئی پیسے تو 200 کروڑ روپے مطلب تم نے لگائے ہیں کس میں؟ اس نے تو 12 اس کانٹریکٹ کی ایگریمنٹ کو ایگری کیا ہے جو گورنمنٹ نے بنا کے دیا. نہیں سر، گورنمنٹ نے نہیں بنایا معاہدہ. تو انہوں نے جیسے بنوایا وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ $200 ملین کا 12 ارب کا کانٹریکٹ اگر لگانا ہے، 240 کروڑ کی ایکویٹی ڈالنی تھی. اور 240 کروڑ روپے کی ایکویٹی پاکستانی نے ڈالی ہے. اس نے کہا اس کو آج کے ریٹ پہ ڈالر گن لو، ٹھیک ہے، $40 ملین گن لو 60 روپے سے، اور اس کے بعد مجھے ڈالرائز 17%. وہ جو آپ بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں تو 100% ریٹرن ہے. تو ایک پہلا گول اوور انوائز، دوسرا گول ڈالرائز گول ریٹرن، تیسرا گول کہ وہ جو تیل آ رہا تھا اس کی انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ویریفیکیشن میں کرا لیں کہ کیا تیل جو آپ 220 گرام کہتے ہیں وہ 200 گرام ہے کہ 220 ہے. تو انہوں نے کلیریفک ویلیو کے آڈٹ کرانے کے بجائے اس پہ اسٹے آرڈر لے لیا. ٹھیک ہے، ہزاروں کروڑوں روپے کا تیل بیچ گئے. اور اب ان کانٹریکٹس میں جو ری نیگوشیٹ ہوئے ہیں مان گئے ہیں
اور سائن کر کے آ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے پیسے ہمارے سے آپ کاٹ لیں. O&M کانٹریکٹس, ٹھیک ہے, O&M کانٹریکٹس ایسے ایسے بنائے جو کہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ یہ کون سی آپریشن اور مینٹیننس کانٹریکٹس ہیں. اپنی کمپنیاں بنا کے O&M بنا لیے تاکہ پیسے. میں کہہ رہا ہوں کانٹریکٹ ہمیشہ دو لوگ, اسٹیٹ کا کام کاروبار نہیں ہے. تو جب کاروباری کو دیا تو یہ 107 میں نہیں کہہ رہا سب غلط ہیں, بٹ میجورٹی نے گول پہ گول, ایسے ہے کہ گول کیپر کھڑا ہی نہیں ہوا, آپ کی جب مرضی چاہے اندر گول ڈال دیں. دس کانٹریکٹ واز بٹوین گورنمنٹ اینڈ دیز پیپل ٹو سپلائی ٹو پیپل آف پاکستان. پیپل آف پاکستان ہیز بین ریپڈ سر. آئی ہیو دس چارج اینڈ آئی بلیو ان اٹ اینڈ آئی ہیو پرووڈ اٹ کہ ان سب نے جا کے یہ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں اور کانٹریکٹ کر کے اور اس کے بعد کٹوا کے لے کے آئے ہیں. دا پیپل آف پاکستان ہیو سفرڈ. ہماری انڈسٹری نے سفر کیا, ہماری ایگریکلچر نے سفر, ہماری ڈومیسٹک, ہماری گروتھ نے سفر کیا. یہ جو ہمارے انرجی کے کانٹریکٹس IPP ہوئے, یہ انہوں نے اگر اس کو صحیح طریقے سے چلا لیتے, آپ حیران ہوں گے. اپ فرنٹ ٹیرف ونڈ پاور نے کتنے کا لیا؟ 14 سینٹ کا. کہا جی کانٹریکٹ ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ 14 سینٹ کا ونڈ کا ٹیرف تھا, انہوں نے گنا ارے پلانٹ تو $60 ملین میں آتا ہے اور یہ جو بنا ہوا ہے یہ 120 ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ $60 ملین اوور انوائس کر کے باہر بھیج دیتے ہیں, باہر ڈالر رکھ لیتے ہیں, کیونکہ حکومت نے $120 ملین کا آپ کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. 14 سینٹ 4 سینٹ والا ٹیرف 14 سینٹ. عمران خان صاحب کوئی کسر ہو کسی جگہ کسی نے چھوڑی ہو نا, ٹھیک ہے, تو میں کہوں بھی ڈیٹ کریٹ ہوا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دیا. وہ ملک کے اندر IFC سے ڈیٹ لے کے آ گئے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیٹ ان کو کہنا چاہیے جو ان لوگوں ہیں, یہ ڈیٹ ڈالر میں پے کریں آ کے, اور یہ اپنا قرضہ لے کے عوام کے لیے وہ ٹیرف دیں جو ٹیرف ایکچوئل ٹیرف ہے. عوام لوگ انڈسٹری صنعت نہیں دے سکتے. یہ آپ نے ڈالرائز دینی. موٹی سی ایک بات یہ ہے کہ بہت ہی موٹی بات یہ ہے کہ آپ نے 43,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کریٹ کر دی. یہ آپ نے, اس نے تو نہیں اندازہ لگایا, یہ تو حکومت نے اندازہ لگایا, حکومت کے بابوؤں نے اندازہ لگایا, وہ لوگ اسی وقت حکومت میں جنہوں نے یہ اندازہ لگایا, حکومت میں رہتے رہے جنہوں نے یہ اندازہ لگایا, وہ پارٹنر ہے ان دا پاور ہمیشہ سے. اب آپ نے جو آپ کی گروتھ آئی ہے, جو آپ کا کام, جو آپ کے یہاں گروتھ ہو رہی ہے, جو کہ جس کے لیے وہ کنزمپشن چاہیے, وہ 13,000 پہ اگر مثال کے طور پہ سردیوں میں ہو رہی ہے اور حد سے 24 اور 25,000 پہ جا رہی ہے, تو وہ جو 22,000 کا فرق آ رہا ہے, 20,000 کا فرق آ رہا ہے, تو وہ جو انویسٹر ہے جس نے کہ اس کی کیپیسٹی کو کریٹ کیا ہے, تو آپ صرف اس کا گلا پکڑ لیں, جس نے اس کو پہلے تو جس نے یہ گیسٹیمیٹ کیا کہ مجھے 42,000 جو ہے وہ میگا واٹ چاہیے, اس کو کس نے پوچھا ہے؟ اس حکومت والوں کو کس نے پوچھا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں, آج کے دن ایک آدمی ہے, اس کے گھر میں بجلی کا بل آیا 25,000 روپے, 60 روپے یونٹ کے حساب سے. اس کے پاس جو ٹوٹل تنخواہ 50,000 روپے تھی اور اس کا جو رینٹ تھا گھر کا وہ 16,000 تھا. اس کے بعد اس کے پاس کھانے کو تو نہیں بچے. جب ہم اس کو یہ بتائیں کہ ہم اس پالیسی میکر کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ چھوڑیں, آپ تو دیتے رہیں 25,000 کا بل, ہم صرف پہلے پالیسی میکر کے پاس جاتے ہیں, تم نے پالیسی یہ کیوں بنائی؟ کیا آپ یہ کریں گے؟ یا آپ یہ کریں گے کہ آج کے دن جو ملک میں بلیڈنگ ہے, اگر ہسپتال میں ایک آدمی کیا آیا, اس کا خون رس رہا ہے, اس کو گولی لگی ہوئی ہے, ہم بولیں پہلے پتہ کر کے آؤ کہ یہ اس کو گولی ماری کس نے, پہلے اس کو پکڑیں گے, اس کو سزا دیں گے, پھر اس کا علاج کریں گے اسپتال میں جس کو گولی لگی ہے اور جو مر جائے گا. میں نے جو ایک اسٹریٹجی حکومت کو دی اور آج بھی دے رہا ہوں کہ پہلے یہ تکلیف ہے پوری قوم کو, نہ صنعت چل رہی ہے, نہ ڈومیسٹک, نہ کمرشل, نہ آپ لگ گئے اس کو ڈھونڈنے کے لیے, تو آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا. پہلے آپ کام ٹھیک کر لیں کہ جو آدمی بینیفیشری, ابھی ہوا کیا ہے خان صاحب, 6 کانٹریکٹ ایسے تھے جو کہ 5 سال سے پلانٹ 1 یونٹ نہیں چلتا تھا. بڑا دکھ ہے ان کو کہ ان کو 10,000 کروڑ روپے بغیر یونٹ چلائے مل رہا تھا 5 سال سے, اور ہم نے کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی ہو گئی ہے. ان کو 25 سال ان کو مل گیا نفع, قرض بھی پے ہو چکا ہے, کوئی کانٹریکٹ میں کہیں کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, بیٹھے ہیں. 3200 کروڑ روپے بھی پلانٹوں کو مل رہا ہے, 1,000 بھی مل رہا ہے, 500 کروڑ. یہاں 25,000 کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں, اپنی بالیاں اور اپنی جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, اپنی جو ہے چوڑیاں, ٹھیک ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں, اس کو بند پلانٹ کو 3200 کروڑ روپے اس کا کانٹریکٹ ہے. خان صاحب ایک
میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلا ان کو اٹھایا, اس کے بعد 18 کو اٹھایا جو وہ آئی پی پیز تھے جن کے قرض پھر ادا ہو چکے ہیں, اور قرض ادا ہونے کے بعد ہزاروں کروڑ روپے وہ بھی نفت لے کے جا چکے ہیں. صرف کہا ہے آگے بند کر دو, اور جو چوری کیا ہے وہ پیسے کٹوا دو, جو محمد علی کی رپورٹ میں ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہے 18 کا. تیسرے سٹیپ میں اب ہم جا رہے ہیں ونڈ اور گورنمنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اگلے سٹیپ میں ہم اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو 500 ارب روپے اس کا پرپورشن ایسے بنتا ہے کہ جو لوکل ہیں, جنہوں نے لوکل ہمارے آئی پی پیز لگے ہیں, یہ تقریباً 56,000 کروڑ روپے 56,000 کروڑ روپے ان لوگوں کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. 56,000 کروڑ روپے. جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں 54,000 کروڑ روپے ان کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو فورن انویسٹر ایک پلانٹ کو 15,000 کروڑ بھی دے رہے ہیں اور بند پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم گورنمنٹ کو 27,000 کروڑ روپے دے رہے ہیں جو گورنمنٹ کے پلانٹ ہیں. میں بتاتا چلوں, جو پرائیویٹ سیکٹر کے یہ 2 کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جس میں لوکل اور امپورٹڈ, اس کی 27 روپے 90 پیسے ہے کیپیسٹی پیمنٹ. جو حکومت کے پلانٹ ہیں جن کو ہم 27, اس کی 8 روپے ہے. تو یہ 27 روپے 90 پیسے پہ ہے ماشاء اللہ. یہ جو لوکل والے بھی اور امپورٹڈ والی بھی 18 پہ نہیں ہے, ایوریج 18 ہے. حکومت کتنے پہ ہے؟ 8 روپے پہ. نیوکلیئر کتنے پہ؟ 18 روپے پہ, لیکن اس میں فیول نہیں ہے. نیوکلیئر آپ کا 84% پہ چل رہا ہے. پورا سسٹم آپ کا 50% سے نیچے چل رہا ہے. 1,92,000 کروڑ روپے پچھلے سال دیے ہیں. یہ آدھے پیسے بلکہ 60% پیسہ ایسا ہے جو کہ بند پلانٹوں کو مل رہا ہے. 1,10,000 کروڑ بنتا ہے, 11 روپے پر یونٹ بنتے ہیں ایگزیکٹلی. یہ جو لوگ آ کے بولتے رہے 1 پیسہ 2 پیسہ میرا پلانٹ بند ہو جائے گا 1,000 کروڑ 10 پیسے بنیں گے, یہ اپنی ایبسولوٹ ٹرم میں باتوں کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ ان پلانٹوں کو دے رہے تھے 6,000 کروڑ روپے, دیتے رہتے 5 لوگوں کو. لیکن نہیں فرق پڑا نا بھائی. ابھی تو دیکھیں نا جو فرق آیا ہے وہ تو بیچارے کو جس کی آپ نے پہلی بات کی تھی کہ وہ بل کہاں سے دے گا, تو وہ تو آج سب کرنے کے باوجود بھی اسی جگہ وجہ ہے کہ ابھی تو پاسوں یہ جو آپ نے یہ ایلیگیٹرز ہیں, یہ ایک لفظ ہوتا ہے فش, یو نو دیر از اے فش ان دا پونڈ. یہ ایلیگیٹرز ہیں. کیا ہیں خان صاحب؟ آپ کے منہ سے سننا ہے میں نے, ایلیگیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ایلیگیٹرز جو ہے یہ 100 فٹ کی چھلانگیں مارتے ہیں, 100 فٹ کی, اور اس کے چھینٹے اس کے بعد پوری دنیا میں اڑتے ہیں. تو ان کو کانٹریکٹ کو ان کے ساتھ بٹھا کے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ یہ کیا ہو, یہ سوٹی ٹوٹ جائے. جب ہائیبریڈ ماڈل بنایا ہے O&M کہ جناب ٹیک اینڈ پے کا ان پلانٹوں کے لیے, تو ہائیبریڈ ایسے بنایا کہ ان کو خرچہ ملے, جو نفع ملے وہ بجلی دیں گے اس کو. تو ہائیبریڈ ماڈل کریٹ کیا. جو بالکل بند تھے ان کو بند کر دیا گیا. آگے بھی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی کانٹریکٹ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ہم سسٹم کو چلائیں. تو یہ جو نظام ہے, یہ سارا نظام کا ایڈوانٹیج انشاءاللہ تعالیٰ 28 فروری تک, جیسے آپ کا سمر سیزن سٹارٹ ہونا ہے, اس وقت ویسے ہی کنزمپشن کم ہے 7,000 میگا واٹ ہے, تو جیسے آنا ہے مجھے اللہ سے پوری امید ہے. یہ مقدمہ میں نے پاکستان کی عوام کے لیے لڑا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا. نہ میری اس میں ذات, پاکستان کے لیے 100 جانیں قربان. مجھے کہا گیا آپ کو مار دیں گے. 1,10,000 کروڑ روپے کا معاملہ ہے سال کا, اور یہ صرف 40 خاندان تھے. میں نے کہا میرے لیے پاکستان کے لیے 100 جانیں قربان ہیں, بٹ آپ سے تو میں مرتا نہیں, کہ میرا رب بھی تو موجود ہے. کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. یہ کانٹریکٹس جو ہیں خان صاحب, یہ کانٹریکٹس نہ کانفیڈنس شیٹر کر رہے ہیں خان صاحب, نہ یہ اتنے معصوم ہیں کہ جن معصوم کے خود جا کے کانٹریکٹ سائن کر کے آ جائیں کہ 1,000 کروڑ روپے میرے کاٹ لو. نہ یہ اتنے معصوم ہیں کہ خود جا کے کہیں کہ جناب آگے میں ہائیبریڈ ماڈل میں ٹیک اینڈ پے کر لوں گا. یہ ہم میرے اور آپ دونوں سے 100 گنا سیانے ہیں جنہوں نے یہ کانٹریکٹ کر کے 1,10,000 کروڑ سالانہ کا سسٹم بلڈ کر دیا. مگر یہ قوم کے مجرم اگر آپ گنیں کہ بھائی, ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی بجلی دنیا میں سب سے مہنگی ہو گئی تو اس پہ کسی کو تو ہم بلیم کریں گے نا, اس پہ گلٹی قرار دیں گے, کہیں گے اور یہ کوئی اتنا مشکل کیس نہیں ہے. تو آپ نے انویسٹرز کو تو بالکل بریکٹ کر دیا ہے, ان کی آپ نے جو کچھ بھی کر سکتے تھے آپ نے ان کے ساتھ کر لیا ہے, ایک ایگزامپل بنا دیا ہے ان کو. لیکن جو کہ اس کو کنسیو کرنے کے ذمہ دار تھے, جو اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے ذمہ دار تھے, جو ان کانٹریکچوئل ڈاکیومنٹس کو بنانے کے ذمہ دار تھے, جنہوں نے ان ساری چیزوں کو کیا, وہ تو ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو کوئی ٹچ نہیں کر رہا, کیونکہ وہ سرکار کے لوگ ہیں. جس کو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ فار دا گورنمنٹ, بائی دی گورنمنٹ, فار دی گورنمنٹ, تو یہ تو وہ تو مزے کر رہے ہیں.
آج آپ دیکھیں کہ کہاں آپ کی گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کے بعد یہ اتنے سال ہو گئے، یہ 3 سال ہو گئے، ایک ڈسکو تو پرائیویٹائز ہو جاتی نا، ایک ڈسکو تو پرائیویٹائز ہو جاتی ہے. میں خود 10 سال سے سن رہا ہوں کہ آج ہوئی اور آج ہوئی اور آج ہوئی، ایک تو ہو جاتی، ایک پی آئی اے تو پرائیویٹائز ہو جاتی. وہ بھی تو یہ حکومت نے ہی کرا ہے نا، جس طریقے سے پہنچایا. اور جو ذمہ دار ہے وہ آج بھی طاقت پہ ہیں، پہلے بھی پاور پہ تھے. تو کیوں ان کو 40 خاندانوں کو، تو کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، ان کو یہ ہے ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ذمہ داری سے وہ بالا تر نہیں ہے، اس میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک پورا کبال ہے، یہ ان کو تو پکڑے نا. صاحب اتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں ایک لفظ میں کہ پہلے ہمیں اس مریض کا علاج کرنا تھا. یہ زخمی مریض گولیوں سے لگا ہوا، سانس بھی اس کا نہیں آ رہا. یہ تمام کنزیومر چاہے وہ انڈسٹری ہے اس حالت میں پہنچ گئے تھے. 38 روپے پہ انڈسٹری، پوری دنیا میں ریٹ 9 سینٹ یہاں 16 سینٹ. پورے ہمارے ڈومیسٹک کنزیومر گھر کے رینٹ سے زیادہ بجلی کا بل. کمرشل کنزیومر 80 روپے، ایگریکلچر 60 روپے. ہر چیز بالکل بٹھا دی کہ ہم نے تو، ہمارا تو کانٹریکٹ ہے، ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، ہمارے کو تو کیپیسٹی پیمنٹ دو. بجلی نہیں بن رہی تو ہم کیا کریں؟ اور کتنے پیسے دے دو؟ 1,92,000 میں سے 80,000 کروڑ کے تو بنتے ہیں پیسے ان کے. 1,10,000 کروڑ روپے کنزیومر کو چارج کر کے ان کو دے دو، جو کہ 11 روپے یونٹ ہے. آج میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹاسک فورس بنی، ہمیں سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا. یہ پاکستان کے لیے بنی. اور جو آپ کا دوسرا مقدمہ ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ پالیسی کیوں بنی، کیسے بنی، اس کو جائزہ لینا چاہیے، تاکہ یہ اس کا ایک حل ہے. میں کہوں گا نمبر 1، حکومت کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. آج 700 سے 800 ارب روپے آج بھی حکومت کاروبار کر کے نقصان کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ 1,10,000 علیحدہ تھا، 700-800 ارب علیحدہ ہے. حکومت کا کام نہیں ہے، انیفیشینٹ سسٹم ہے. آپ نے بات کی ڈسکوز کی، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے ڈسکوز کا جائزہ لیا. ایک ڈسکو 34 ہے اور روپے پر 34% کا لاس ہے، اور جو سب سے ایفیشینٹ ہے وہ 9 ہے، جو ایوریج ہے وہ 16 ہے. تو اگر 34 اسی سسٹم میں 34 والی ڈسکو بھی ہے، 9 والی بھی ہے، 11 والی بھی ہے، 8 والی بھی ہے، اور ایوریج 16 ہے. اب ایوریج 16 کو اگر میں لویسٹ پہ گنوں تو 8% بنتا ہے. 8% آپ ٹرانسمیشن لاس بچا سکتے ہیں. آج آپ کا ایوریج ٹیرف 35 روپے ہے کہ آپ کی 19 روپے 63 پیسے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے ایوریج، 10 روپے کا آپ کا جو ہے وہ فیول ہے، 29 روپے 60، اور آپ کی 16% ٹرانسمیشن لاس ہے جو کہ 35 روپے ٹوٹل ہو جاتا. اب 35 میں یہ 16% اور 35 کتنا بنا؟ آپ کو جو ہے وہ 16 سے نہیں گنیں گے، آپ لویسٹ والا گن لیں 8، تو 8% کا ڈفرینس کریں گے 35 روپے سے، تو 2.5 روپے یہاں سے بھی بچ سکتے ہیں ہمارے کنزیومر سے. تو یہ آئی ایگری ود یو. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ کیپیسٹی. پورے یونٹ میں 19 روپے 60 کی کیپیسٹی تھی، 10 روپے کا فیول تھا، 5 روپے کا ٹرانسمیشن. کس کو پکڑا جائے؟ 19 روپے 60 میں 10 روپے 60 پیسے آپ ایکسیس پیمنٹ کر رہے ہیں بند لاٹوں. کیا اس کو پکڑتے یا 2.5 روپے کو پکڑتے؟ تو 10 روپے 60 کو پکڑا گیا. فیول کو پکڑا جا رہا ہے، رائٹ. اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی جا رہا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کریں. بٹ خان صاحب، ہم اگر چیزوں کو جیسے آپ جتنی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، اگر ہم اسی طرح سے پاکستان کے ریفارمز کو لیتے چلے نا، آئی پی پی سب سے بڑا مسئلہ تھا، بیک بون ہے ہمارے ملک کی، کہ انرجی کی پرائس ٹھیک نہیں، پورا ملک چل ہی نہیں رہا. اس سمر میں بالکل ہر چیز بند ہو گئی تھی گرمی میں جب میں نے یہ مقدمہ اٹھایا. خان صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے گزر رہے ہیں پچھلے 6 مہینے، صنعت کے لیے بھی، ڈومیسٹک کے لیے بھی، کمرشل کے لیے بھی. اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ فیبرری تک یہ جو ایلیگیٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہی مدد کرے، فرشتے بھیجے کہ یہ سنبھل کے یہ معاملات آگے نپٹیں. کیونکہ میں نے کہا 500 ارب روپے کی پرائیویٹ سیکٹر کو پیمنٹ ہے ایکسیس، 500 ارب روپے کی ہمارے فورن جتنے نے آئی پی پی لگائی ہے ان کو ایکسیس پیمنٹ ہے بند پلانٹوں کی. یہ بند پلاٹ کی بات کر رہا ہوں. اور تقریباً 125 ارب روپے کی حکومت کے پلانٹوں کو ایکسیس پیمنٹ ہے. تو یہ سارے 1,12,000 یا 1.1 ٹریلین یا 11 روپے یونٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کنٹرول کرنے ہیں. اس کے بعد ٹرانسمیشن لائن پہ آنا ہے، فیول کی جو ویسٹیجز ہیں ان کو سنبھالنا ہے. یہ چلے گا تو صنعت چلے گی، ایگریکلچر چلے گا، ڈومیسٹک انڈسٹری چلے گی، کامرس چلے گا. اسی کے حوالے کرنا ہے جس نے کہ یہ طوفان کریٹ کیا
یہ سب کچھ کر کے اسی کے حوالے کرنا ہے. آج بھی آپ اسی کے حوالے کر رہے ہیں جس نے یہ کریٹ کیا ہے. یہ آپ یہ ان 40 سیٹوں کو تو آپ نے پکڑ لیا, لیکن جنہوں نے اس کو جنم دیا ان کو تو آپ نے ٹچ نہیں کیا. آج یہ پرائیویٹائزیشن آپ پی آئی اے کی کرنے جا رہے ہیں, تو آج آپ کس جگہ کھڑے ہیں کہ تمام جو بڈرز ہیں وہ چلے گئے اٹھ کے, انہوں نے معافی مانگ لی کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو. پھر اس کے حوالے کرنا ہے, ایک بار پھر اسی کے حوالے کر دینا ہے یہ سارا ملک. یہ مطلب کیسے ہوگا بھائی؟ یہ تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون, وہی وشس سرکل ہے. آپ دیکھیں, میں کتنی بار یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ ایف بی آر کے ساتھ کیا ہوا تھا. ارے بھائی SIFC اس نے کریٹ کر دیا, کیبنٹ نے 2 بار اپروو کر دیا. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی ویئر. ایک سول بیوروکریٹ کو دوبارہ چیئرمین FBR بنا دیا, اینڈ دین لائف گوز آن. خان صاحب, آپ کی آواز یہ سارے سنیں گے جو آپ مقدمہ پیش کر رہے ہیں. یہ مقدمہ آپ نہیں پیش کر رہے, آپ پاکستان کی عوام کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. جو PIA کا ہوا, ہم سب کو اس پہ امبیرسمنٹ ہے, کیونکہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. میں تو جب کیئر ٹیکر میں گورنمنٹ میں ایک آدمی رہ گیا تو اس سے بھی بٹ کروا دیا, پھر اس سے کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کا. کیبنٹ کولیگ جو تھے انہوں نے پورا اسٹرکچر تیار کیا اور اس کو پرائیویٹائزیشن کے لیے تیار کیا. ہم سب نے حصہ بننا ہے پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے. یہ پرائیویٹائزیشن ہوگی. میں آج آپ کے فورم پہ اس بات کو اناؤنس کر رہا ہوں. ہم کنسورشیم بنائیں گے بزنس مین کا, اور پاکستان کوآپریٹ کنسورشیم بھی اس میں بڈ کرے گا. ہماری ذمہ داری ہے پاکستان کو لے کے آگے چلنا, ہماری ذمہ داری ہے. ہم نہیں گئے آگے, ہم سمجھے کہ یہ انٹرنیشنل انویسٹرز آ جائیں گے, ہم بھی سمجھے کہ یہ شاید جو ہے لوکل انویسٹرز آ جائیں گے, وہ پیچھے ہٹ گئے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور ہم بھی آگے لے کے چلیں گے. اور میں آپ کے پروگرام کے تھرو باقی کنسورشیمز کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان ہیں تو ہمیں, پاکستان ہی ہماری پہچان ہے. پاکستان ترقی کرے گا تو ہم کریں گے. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, ہمیں FBR ریفارمز کی, ٹیکسیشن ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں سول سیکٹر ریفارمز کی ضرورت ہے جس میں اسپیشلائز کیڈر ہونے چاہیے, اکانومی کے اسپیشلائز کیڈرز ہونے چاہیے ہمارے ان فیلڈز میں جو کہ ہماری اکنامک ریکوائرمنٹس ہیں. یہ جنرل کیڈرز نہیں چل سکتے. اس لیے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو پرنسپل اسٹاف آفیسر ہوتا ہے گورنمنٹ کا, جس میں حکمے کا ہوتا ہے, اس کے بارے میں اس کی معلومات, اس کی ٹریننگ, اس کی ایجوکیشن ہوتی ہی نہیں. بٹ ہی از دا پرنسپل اسٹاف آفیسر آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. اینڈ دین وین اٹ ہیپنس, تو آپ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ پالیسی بنائی, اس نے یہ تمام سسٹم بنایا, اس نے یہ پلانز بنائے, تو جس نے اس کا فائدہ اٹھایا, جس کو اس نے آفر کیا, آپ اس کو پکڑ لیتے, لیکن پھر اس کو اسی کے حوالے چھوڑ دیتے. یہ ناانصافی ہے, یہ گروس انجسٹس ہے, یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. اسی لیے آپ کو جو ہے پلر آف اسٹیٹ کہا گیا ہے. میڈیا از اے پلر آف اسٹیٹ. جیسے جو ہے ایگزیکٹو ہے, جیسے جوڈیشری ہے, جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے, ایسے آپ بھی ایک جو ہے وہ ہمارے پلر آف اسٹیٹ ہیں. تو میڈیا کا جو رول ہے آپ ادا کر رہے ہیں. جو میں ایک بزنس کمیونٹی کی طرف سے اگر میرے پاس لیڈرشپ رول ہے, میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اور مجھے پاکستان سے اتنی محبت ہے, اور پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج $350 بلین کی اکانومی ہے, جو یہاں پہ اپرچونٹیز ہیں وہ نہ دبئی میں ہیں, نہ UK میں ہیں, نہ امریکہ میں ہیں. یہ $1500 پہ اکانومی کھڑی ہے. اس $350 بلین نے خان صاحب $1 ٹریلین پہ جانا ہے. آج میری اسٹاک مارکیٹ سب کہتے ہیں 1,14,000 کی ہے, بہت بڑھ گئی. PE کیا ہے 5, پرائس ارننگ کیا ریشو ہے آج, اسی طرح گنتے ہیں نا 5. آج ہندوستان میں کیا ہے 25. جی ٹھیک ہے, تو آج 5 کے اوپر 1,14,000 ہے. تو اگر 25 پہ ہو تو کتنا ہوگا 5,70,000. تو اس کی ریئل ویلیو تو یہ بارڈر کراس کریں تو 25 PE پہ مارکیٹ کھڑی ہے. انٹرسٹ ریٹ 6 پہ کھڑا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پاکستان کی مارکیٹ آج کے دن 5,70,000 کی اس کی ریئل ویلیو ہے. صرف پاکستان نے پرفارم کرنا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ اب ڈالر میں گننا ہے. آج $50 بلین کی مارکیٹ ہے, 14 ٹریلین روپی کی تقریباً مارکیٹ ہے. آج $50 بلین کی مارکیٹ ہے 1,14,000 پہ. اگر اس نے 5 گنا ہونا ہے, اس کی ریئل ویلیو اگر انڈین PE سے گنے تو $250 بلین ہے. پاکستان پہ قرضہ کتنا ہے؟ صرف $100 بلین کا.
यहाँ तो $200 बिलियन सिर्फ स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है हमारे पास वैल्यूएशन कंपनीज की। तो पाकिस्तान के पास इतना बड़ा पोटेंशियल है, हमारे बिजनेसेस क्रिएटेड हैं, बट हमें भी जैसे मैंने कहा ये जितने बड़े बड़े हमारे लूप होल्स हैं ये बंद होंगे तो हम चल सकेंगे ना। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी क्रिएट की जाए 10 साल की। आपने जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स कर रहे हैं टैक्सेशन रिफॉर्म्स करें, एनर्जी पॉलिसी आपको देनी पड़ेगी कि दुनिया के रेट पे आपने एनर्जी आप नहीं सब्सिडी दे सकते तो आप अपनी प्राइसिंग को ठीक करेंगे। आप अपने डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा कि ये क्यों 3 रुपये यूनिट भी हमारे ज़ाया हो रहे हैं। अगर 16.5% हमारा है तो लोएस्ट उसी सिस्टम में अगर 8 है तो ये भी 8 होने चाहिए सारे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में होनी हैं, मेरा ये ईमान है। पाकिस्तान is bound to rise. Pakistan is bound to grow. We are a country of 250 million people with so much talent that nobody will be able to stop us. खान साहब जितना मर्जी रोक लें, पाकिस्तान ने जाना ही है आगे इंशाल्लाह। What a note to end. Thank you so much, Ghoreja sahab. Thank you very much, sir. Thank you.